یہ ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بیگم شمیم اختر صاحبہ کی تدفین کی۔ سابق وزیر اعظم کی ماں، سابق وزیر اعلیٰ کی ماں۔ نواز شریف صاحب جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے ہاتھ چوم کر کے نکلتے تھے، ان کی دعائیں لے کر کے نکلتے تھے، لیکن آج وہ ان کو کاندھا دے نہیں سکے۔ بات پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ٹچ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم خیال دوستوں تک ہماری باتیں پہنچتی رہیں۔ بے بسی کی، اس بے کسی کی ایک جاتی امراء امرتسر سے سفر کیا اس خاندان نے۔ لاہور میں آئے، چھوٹے موٹے کاروبار سے لے کر کے اتفاق فاؤنڈری تک چلے۔ 85 کے بعد سیاست میں قدم رکھا، پہلے پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، پھر وفاق میں آئے، 3 بار ملک کے وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف۔ کہتے ہیں کہ ان کی رہبری ان کے والد کیا کرتے تھے، میاں محمد شریف۔ میاں محمد شریف نے انہیں کہا تھا کہ جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں، لیکن کبھی بھی یہ باتیں جو منظر پر آتی رہی ہیں کہ کبھی بھی آرم فورسز کے ساتھ، افواج کے ساتھ کبھی بھی کوئی پنگا نہیں لینا ہے، لیکن انہوں نے پنگا لیا۔ وزارت عظمیٰ گئی، طیارہ سازش کیس میں کراچی میں جب وہ مقدمہ بھگت رہے ہوتے تھے تو پورے مقدمے کی میں نے رپورٹنگ کی، روزانہ ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، کیس کی کارروائی ہم دیکھا کرتے تھے۔ سزا کھانے کے بعد انہوں نے حکومت سے سمجھوتہ کر لیا، سعودی عرب بیچ میں آ گیا، رفیق الحریری لبنان کے وزیر اعظم وہ بیچ میں آ گئے، ملک سے 10 برس کا معاہدہ کر کے کہ ہم ملک سے 10 برس باہر جائیں گے، چلے گئے سعودی عربیہ۔ لیکن جس دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جنہیں بھی ان کے جاتی امراء محل میں تدفین کر دیا گیا، لیکن دونوں بھائی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے۔ تیسری بار وزیر اعظم بنے، پھر اقتدار گیا، جیل میں گئے، لندن چلے گئے، وہاں پر ان کی مسز بیمار تھیں، بیگم کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے حسن اور حسین جو کہ یہاں پر عدالت کو مطلوب ہیں منی لانڈرنگ کیسز وغیرہ میں، وہ اپنی ماں کو کاندھا نہیں دے سکے، ماں کی میت کے ساتھ نہیں آئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف جو کہ لندن میں تھے، ماں کے پاس تھے، وہ بھی ماں کی میت کے ساتھ نہیں آئے، کیونکہ یہاں آتے تو انہیں گرفتاری دینی پڑتی۔ وہ عدالت سے ضمانت پر وہاں گئے تھے اور اس وجہ سے وہ ماں کو کندھا نہیں دے پائے۔ میں آپ کے ساتھ ایک آدھ اور دل کر رہا ہے کہ باتیں آپ سے شیئر کروں۔ کراچی میں ایک چند دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے بزنس مین کا انتقال ہوا۔ بہت اچھے آدمی تھے، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، غریبوں کا ہاتھ پٹانا، مظلوموں کا ہاتھ پٹانا۔ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہندو کی مدد کر رہے ہیں یا مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، اتنے اچھے آدمی، اتنے نیک دل آدمی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کیاماڑی میں جو اسٹریٹ لائٹ کے بلب ہیں ان کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی ہے۔ جس مکان میں رہ رہے تھے وہ 2,500 گز پہ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر صرف وہ رہتے تھے اور ان کی مسز۔ عید کے دنوں میں نوکروں کو چھٹی دے دیتے تھے، تو اتنے بڑے محل میں، اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے رہا کرتے تھے، جبکہ شہر میں ہوتے ہوئے ان کے 2 بیٹے ان سے الگ رہتے تھے۔
وہ کہتے تھے یہ دولت میں نے کیوں کمائی، کس لیے کمائی۔ کچھ برسوں کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے ہمارے ایک رشتہ دار جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے سعودی عربیہ میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں سے رشتہ داروں نے ٹیلی فون کیا کہ جی ان کی میت آپ نے لینی ہے، بھجوانی ہے، ان کے ساتھ جو رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ ان دنوں میں کراچی میں آئے دن اسٹرائک ہوا کرتی تھی، اور اس دن بھی اسٹرائک تھی۔ رات کو 3-4 بجے سعودی عرب سے فلائٹ میں میت آنی تھی۔ ہم لوگ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے، مجھے پتہ نہیں تھا، گاؤں والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میت کیسے لینی ہے۔ میں انکوائری پہ گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری میت آنی ہے، ڈیڈ باڈی آنی ہے سعودی عرب سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سر وہ تو یہاں نہیں، وہ تو آپ کو کارگو پہ جانا پڑے گا، یعنی پرانے ٹرمینل پہ۔ میں نے کہا کارگو پہ کیوں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ انسان بھی مرنے کے بعد کارگو بن جاتا ہے، سامان بن جاتا ہے، وہ سامان کے ساتھ ہی آئے گا، سامان کی پیٹیوں کے ساتھ ہی آئے گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سامان کی دوسری پیٹیوں کے ساتھ 3 انسانی سامانوں کی پیٹیاں بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دولت جو کہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ شمیم اختر صاحبہ جس کے روزانہ جس سے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب دعائیں لیا کرتے تھے، وہ آج ان میں نہیں رہے، ان کے والد ان میں نہیں رہے۔ ڈر کے مارے حسن اور حسین اپنی ماں کے کی میت کو کلا نہیں دے سکے۔ نواز شریف صاحب نے بھی یہی عمل دہرایا، اور وہ بھی اپنی ماں کے میت کے ساتھ نہیں آ سکے۔ ہم یہ اتنے دولت کے انبار لگاتے کیوں ہیں؟ کس کے لیے لگاتے ہیں؟ آپ نے کئی 100 ایکڑ پہ محل بنا لیا، لیکن کام کے تو وہی 6 فٹ ہیں جس میں محمد شریف صاحب سوئے ہوئے ہیں، جس میں بیگم شمیم اختر صاحبہ سوئی تھی۔ آج جس بزنس مین کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2500 گز کا بنگلہ، ایک بنگلہ نہیں ہے، کئی جائیدادیں ہیں، اس میں ایک بیوہ رہے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کس لیے ہوتا ہے ایسا؟ کیا کرنا ہے؟ یہ قوم ہے جس کے پاس ایک مہمان کو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس 3 وقت کا کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ دولت کے انبار بھی لگا رہے ہیں، اپنے کروڑوں کی جائیداد کو خربوں میں تبدیل بھی کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ماں کی میت کو کاندھا بھی نہیں دے سکتے۔ کس کام کی ہے یہ دولت؟ یہ سوال ہے جو میں آپ بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔